اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ۔ کھڑے اور بیٹھے، لیٹے ہوئے اور حالت حدث اور جنابت اور حیض میں اللہ کا ذکر کرنے کا بیان، سوائے جنبی مرد اور حیض والی عورت کے کہ ان کے لیے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے عدل بدل کرنے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، وہ جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر سوتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران 190-191۔ فائدہ: انسان کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ کھڑا ہوتا ہے چاہے چل رہا ہو، یا کسی جگہ کھڑا ہو، یا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یا پھر لیٹا ہوا۔ عقل مند انسان جن کو رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ تینوں حالتوں میں یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام وقتوں میں اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس حدیث سے ان علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ جو جنابت اور حیض کی حالت میں بھی قرآن کریم کے پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں، جس میں امام بخاری جیسے لوگ بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر حالت میں کا مطلب ہے یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہوتے یا حدث اصغر یا اکبر کی حالت میں ہوتے، ہر حالت میں ذکر اللہ کا اہتمام فرماتے تھے، اور ذکر اللہ میں قرآن کریم بھی شامل ہے۔ اسی لیے شیخ البانی نے امام نووی کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس کے لیے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، بلکہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے برعکس ہے۔ اس مسلک والوں کے نزدیک مناہی کی حدیثیں سندن ضعیف یا قابل تعویل ہیں، اسی لیے ان سے قرأت قرآن کی مناہی کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، جبکہ دوسرے علماء کے نزدیک یہ روایت ضعف کے باوجود استدلال کے قابل ہے، کیونکہ ان کے نزدیک ضعف سخت نہیں، بلکہ کچھ کے نزدیک وہ روایت جس درجے کی ہے دلائل کے حساب سے پہلا مسلک قوی ہے، لیکن قرآن کے احترام کے نقطہ نظر سے دوسرا مسلک بھی صحت کے حساب سے صحیح ہونا چاہیے۔ ان میں تطبیق کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ضروری صورتوں میں پہلے مسلک پر عمل کر لیا جائے اور عام حالات میں دوسرے مسلک پر عمل کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھے کہ اللہ کے نام سے، اے اللہ ہم کو شیطان سے دور کر دے، اور جو اولاد ہمیں عطا کرے اسے بھی شیطان سے دور رکھ، تو ان کے بیچ جو اولاد بھی مقدر ہوئی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری و مسلم۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے، اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔